صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے، 43، اور آج کا سبق بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، اس میں سیکھنے کی بھی بہت باتیں ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ سیرت کی ہر کلاس پہ بہت محنت ہوتی ہے، لیکن آج کی جو کلاس آپ سن رہے ہیں اس پر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے اور بہت زیادہ وقت صرف ہوا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سبق سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا، اس لیے آپ نے اس سبق کو پوری توجہ سے سننا ہے، اہتمام کے ساتھ سننا ہے، اور کوشش کرنی ہے۔ سیرت کورس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بار بار سننے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے وہ چیز سمجھ میں تو آ جائے لیکن پریکٹس میں نہیں آیا، جب بار بار سنیں گے تو پریکٹس میں بھی آئے گی۔ اور درود شریف کا ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے مومنین کی ماں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی ازواج ان مومنین کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی مائیں قرار دیا ہے، اس لیے جتنی امہات المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ سب ہماری مائیں ہیں۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ام المؤمنین ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس رضی اللہ عنہا یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، ان خواتین میں سے ہیں جو بالکل ابتداء میں اسلام لے آئی تھیں، اور ان کا پہلا نکاح ہوا تھا، ان کے چچا زاد تھے حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حبشہ کی طرف مسلمانوں نے جو دوسری ہجرت کی تھی اس میں حضرت سکران بن عمر نے بھی ہجرت کی تھی، اور ان کی اہلیہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ بعد میں حضرت سکران بن عمر اور حضرت سودا بنت زمعہ حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سکران کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہیں حبشہ میں حضرت سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے انتقال کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نکاح کا کچھ پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ نکاح کیسے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا بہت غم تھا، وہ آپ کی بہت ہی محبوب اہلیہ تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینے والی، کھڑی ہونے والی تھیں، تو کوئی اس بات کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس حوالے سے بات کرے، ان کو مشورہ دے کہ آپ دوسری شادی کر لیں تاکہ آپ کا جو غم ہے وہ کسی حد تک ہلکا ہو سکے، آپ کی جو گھر کی ضروریات ہیں، بچوں کی تربیت ہے، وہ ساری چیزیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔ حضرت عثمان حضور کے رضاعی بھائی تھے، یہ ان کی اہلیہ ہیں حضرت خولہ بنت حکیم۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ نے کہا، آپ چاہیں تو کنواری لڑکی بھی موجود ہے، اور آپ چاہیں تو سیبہ۔ سیبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس کو یا تو طلاق ہو گئی ہو اور یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یعنی جو کنواری نہ ہو اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ آپ کنواری سے کرنا چاہیں تو کنواری بھی موجود ہے، سیبہ سے کرنا چاہیں تو سیبہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکی کون ہے؟ حضرت خولہ نے کہا، ابنۃ احب خلق اللہ الیک عائشہ بنت ابی بکر، کہ کنواری لڑکی اللہ کی مخلوق میں آپ کو سب سے محبوب آدمی کی بیٹی عائشہ بنت ابو بکر ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سیبہ کون ہے، یعنی شوہر سے جدا ہونے والی کون ہے؟ حضرت خولہ نے فرمایا سودہ بنت زمعہ، وہ آپ پر ایمان بھی رکھتی ہیں، آپ کی شریعت کی پیروی بھی کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دونوں کو نکاح کا پیغام دے دو، دونوں کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں جا کر ام رومان سے کہنے لگی یا ام رومان ماذا ادخل اللہ عز وجل علیکم من الخیر والبرکہ، اے ام رومان اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں کتنی بڑی خیر و برکت لانے والا ہے۔ ام رومان نے پوچھا کیسے، وہ کیسے؟ حضرت خولہ نے بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اس پر ام رومان رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، حضرت ابوبکر آتے ہوں گے تو وہ جب آئیں تو ان سے اس معاملے میں بات کریں۔ حضرت خولہ نے انتظار کیا، جب حضرت ابوبکر گھر میں تشریف لائے حضرت خولہ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ، کیا عائشہ کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ان کی بھتیجی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو مجھے بھائی کہا ہے، تو کیا بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضور کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی اور حضور سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت ابوبکر یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جا کر کہہ دو انا اخوک وانت اخی فی الاسلام وابنتک تصلح لی، کہ بھائی میں تمہارا اور تم میرے بھائی ہو اسلام میں، یعنی ہم اسلامی رشتہ ہے، ہمارا دینی رشتہ ہے، اور تمہاری بیٹی میرے لیے حلال ہے۔ یہ جو رشتے حرام ہوتے ہیں یہ دینی رشتے کی وجہ سے حرام نہیں ہوتے، اسلامی رشتے کی وجہ سے حرام نہیں ہوتے، بلکہ جو خونی اور رشتہ داری کے جو رشتے ہوتے ہیں اس وجہ سے، سسرالی رشتہ ہو یا خونی رشتہ ہو، اس وجہ سے جا کے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو بھائی کہا ہے یا کسی نے آپ کو بھائی کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بھائی بن گئے، وہ آپ کا بھائی بن گیا۔ آپ نے کسی کو بہن کہہ دیا، کسی عورت نے آپ کو بھائی کہہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بہن بن گئی، آپ اس کے بھائی بن گئے۔ اسی وجہ سے اگر آپ نے کسی کو بھائی کہا ہے، اس کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، کسی نے آپ کو بھائی کہا ہے، آپ کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کسی کو آپ نے بہن کہا ہے، اس سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، کسی نے آپ کو بھائی کہا ہے، اس کا نکاح آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو اس سے رشتے ثابت نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ بے پردگی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو میری بہن ہے، میں تو بہن سمجھ کے بات کرتا ہوں، اور لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے میں تو اس کو بھائی سمجھ کے بات کرتی ہوں۔ بھائی بھائی کہنے سے، بہن کہنے سے نہ کوئی بھائی بنتا ہے نہ کوئی بہن بنتی ہے۔ جو رشتے حرام ہیں وہ رشتے حرام ہیں، جو نامحرم ہیں وہ بدستور نامحرم ہی رہیں گے، چاہے آپ کسی کو بھائی ڈکلیئر کر دیں یا بہن ڈکلیئر کر دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب سنا، واپس آئیں، حضرت ابوبکر کے سامنے جواب رکھا۔ اس پر حضرت ابوبکر کہنے لگے تم تھوڑا انتظار کرو، اور حضرت ابوبکر گھر سے باہر نکلے اور مطعم بن عدی کے گھر چلے گئے۔ حضرت ام رومان نے بتایا کہ عائشہ کا رشتہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے، ظاہر انہوں نے پہلے رشتے کی بات کی ہے تو اب یہ جا کے ان سے کنفرم کریں گے۔ حضرت ابوبکر مطعم بن عدی کے پاس گئے، وہاں مطعم بن عدی کی بیوی ام الفتح وہ بھی موجود تھی۔ وہ کہنے لگی اے ابن ابی قحافہ، یہ حضرت ابوبکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، تو وہ کہنے لگی ابو قحافہ کے بیٹے، اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دیا تو کہیں آپ ہمارے بیٹے کو اپنے دین میں تو داخل نہیں کریں گے؟ حضرت ابوبکر یہ سن کر چونک گئے۔ حضرت ابوبکر نے مطعم بن عدی کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا بھی کیا یہی خیال ہے جو تمہاری اہلیہ بات کہہ رہی ہیں؟ مطعم بن عدی نے کہا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہی ہیں، سوال تو ان کا ویلڈ ہے۔ جب حضرت ابوبکر نے دونوں کی بات سن لی، یعنی دونوں کی رائے یہ کہ یہ شاید اس رشتے پہ راضی نہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے، وہاں سے اٹھے۔ حضرت ابوبکر پہ ایک بوجھ تھا کہ یار اگر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رشتے کے لیے ہاں کرتا ہوں، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اب وہ بوجھ ختم ہو گیا کہ بھائی ان کی طرف سے ایک طرح سے انکار ہوا ہے۔ واپس آئے اور حضرت خولہ سے کہا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں۔
حضرت خولہ گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، اور یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا۔ یہاں سے حضرت خولہ نکلی اور حضرت سودا بنت زمعہ کے پاس پہنچ گئیں۔ دیکھیں ایک ہی ون گو میں، یعنی ایک ملاقات کی، وہاں سے فری ہوئی، دوسرے رشتے کے لیے چلی گئیں۔ حضرت خولہ وہاں پہنچی حضرت سودا بنت زمعہ کے پاس اور ان سے کہا ماذا ادخل اللہ عز وجل علیک من الخیر والبرکہ، اللہ تمہارے گھر میں کتنی خیر و برکت لانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ حضرت سودا نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت خولہ کہنے لگی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اس پر حضرت سودا کہنے لگی وددت، یہ تو میری دلی خواہش ہے، ادخلی الی ابی فاذکری ذاک لہ، تم ایسا کرو میرے والد کے پاس جاؤ اور یہ بات ان کے سامنے رکھو۔ حضرت خولہ ان کے والد کے پاس گئیں، ان کو آداب کہا، اور ان کے والد نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا میں خولہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس لیے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ارسلنی محمد بن عبداللہ اخطب علیہ سودا، مجھے محمد بن عبداللہ نے بھیجا ہے اور میں سودا کا نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ اس پر حضرت سودا کے والد زمعہ نے کہا کفء کریم، یہ تو بہت بہترین اور عزت والا جوڑ اور بہت بہترین رشتہ ہے۔ ماذا تقول صاحبتک، تمہاری سہیلی کیا کہتی ہے؟ یعنی تم نے سودا سے بات کی، اس کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ خولہ نے کہا کہ ان کو تو یہ رشتہ پسند ہے۔ تو زمعہ نے کہا کہ بلائیں ان کو ذرا میرے پاس۔ حضرت خولہ گئیں، حضرت سودا کو بلایا، اپنے والد کے پاس بیٹھی، انہوں نے پوچھا ای بنیا، اے پیاری بیٹی، ان هذه تزعم، یہ لڑکی آئی ہے خولہ یہ کہہ رہی ہے ان محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب قد ارسل یخطبک، کہ محمد بن عبداللہ نے تمہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے، وہو کفء کریم، اور وہ تو بڑا بہترین عزت والا زبردست قسم کا رشتہ ہے۔ اتحبین ان ازوجک بہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہاری شادی ان سے کروا دوں؟ قالت نعم، حضرت سودا نے فرمایا جی ہاں۔ اب دیکھیں اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر اتفاق تھا، یعنی انہوں نے سنتے یہ کہا کہ بھائی ان کی شخصیت تو مسلم ہے، اگر ایسے کسی شخص کا رشتہ بیٹی کے لیے آ رہا ہے تو اس میں انکار کی کیا گنجائش رہتی ہے؟ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس معاشرے میں جو آپ کی حیثیت تھی، جو آپ کا ایک سٹیٹس تھا، لوگوں کی نظروں میں آپ کا جو مقام تھا، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رشتہ ان کو پسند تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد سے جا کے بات کریں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیشہ سے آپ اگر صحابیات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکے لڑکی کے آپس میں محبت ہو جائے، کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو جائے، لیکن اگر نکاح کا ارادہ ہو تو نکاح پھر ارینج میرج کے ذریعے کروانا چاہیے۔ والدین کو انوالو کر کے جو نکاح ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ پائیدار ہوتا ہے، اس میں لڑکا بھی ایک طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے، لڑکی بھی مضبوط ہو جاتی ہے، اور والدین سے ہٹ کے چھپ کے جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں لڑکا بھی ڈر رہا ہوتا ہے، لڑکی بھی ڈر رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے تو آسانی ہوتی ہے، وہ طلاق دے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، طلاق کا دھبا لگ جاتا ہے لڑکی پر، اور وہ اس چکر میں کہ لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے میں یہ کروں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا، وہ سبز باغ دکھاتا ہے، اور بعد میں جب اس کے والدین کو پتہ چلتا ہے تو وہ رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو انوالو کر کے شادی کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حضرت سودا کے والد نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا اتحبین ان ازوجک بہ، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہاری شادی کرا دوں؟ آج ہمارے یہاں کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں بیٹی سے اس پوچھنے کو ہی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ تیسری اہم بات ہمیں یہ سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں حضرت سودا کے والد اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں اتحبین ان ازوجک بہ، کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری شادی وہاں کرا دوں؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض معاشروں کے اندر اس بات کو ہی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھوں کہ کیا تمہیں یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں، حالانکہ رشتہ آپ اپنی بیٹی کا کروا رہے ہیں، زندگی اس نے گزارنی ہے، وقت اس نے گزارنا ہے، اور آپ کو شرم آ رہی ہے کہ بیٹی سے پوچھیں۔ تو بھائی اگر بیٹی کو وہ رشتہ پسند نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں زندگی نہیں گزار سکتی تو آپ اس کی رائے تو لیں اس میں،
اور اگر اس کو سمجھ نہیں آتا رشتہ، ایسی جگہ پہ رشتہ نہ کروائیں۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت افراد و تفرید ہے۔ بعض اوقات تو لڑکا لڑکی یہ کرتے ہیں کہ والدین کو بالکل نظر انداز کر کے خود ہی شادیاں کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات والدین دوسری ایکسٹریم پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، یا بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں یہاں رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں، تو والدین کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کا رشتہ اس لیے نہیں کروائیں گے کہ آپ کو پسند ہے۔ تو بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پسند ہے، رشتہ بھی آیا ہوا ہے، تو سبحان اللہ، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دینا کہ چونکہ یہ میری بیٹی کو پسند ہے اور اس نے خود پسند کیا ہے، اگرچہ یہ ہمارا جوڑ کا بھی ہے، خاندان بھی ملتا جلتا ہے، پیسے کے لحاظ سے بھی ملتا جلتا ہے، لیکن ہم صرف اس لیے نہیں کروائیں گے کہ بیٹی نے پسند کیا ہے، یہ طرز عمل شریعت کا نہیں ہے، اور سیرت سے بھی ہمیں یہ چیز سیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہرحال جب حضرت سودا نے بھی رضامندی کا اظہار کیا تو حضرت سودا کے جو والد تھے زمع، انہوں نے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت سودا سے بھی حضور کا نکاح ہو گیا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے سبب بن گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ ہم ہجرت کے بعد جب آپ کی رخصتی ہوئی اس موقع پہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس پہ بعض لوگوں کی طرف سے جو سوالات ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے تو ہم اس پہ فوکس رہ کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو ان کے بھائی ہیں عبد بن زمعہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حج تو اس وقت غیر مسلم سارے ہی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے۔ واپسی پر جب آئے پتہ چلا کہ میری بہن کا تو حضور سے نکاح ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ ان کو غصہ آیا، افسوس کرنے لگے اور افسوس کی وجہ سے اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگے۔ بعد میں مسلمان ہو گئے عبد بن زمعہ، اور کہا کرتے تھے اپنے اس عمل کے بارے میں، انی لسفیہ یوم احثی فی رأسی التراب ان تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودۃ بنت زمعہ، کہ اس وقت میں کتنا نادان تھا، کتنا بے وقوف تھا کہ جب میں اپنے سر پر اس لیے غم کی وجہ سے مٹی ڈال رہا تھا کہ میری بہن سے رسول اللہ نے نکاح کر لیا۔ یعنی کتنی خوشی کی بات تھی، کتنی سعادت کی بات تھی، لیکن میں بے وقوف تھا کہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک کام صحیح ہوتا ہے، لیکن انسان کا اپنا عقیدہ جب ٹھیک نہیں ہوتا، نظریہ جب ٹھیک نہیں ہوتا، وہ صحیح چیز اس کو غلط لگ رہی ہوتی۔ حالانکہ اگر وہ اس کو عقیدے کے پیراڈائم سے نہ بھی دیکھتے، صرف اس پیراڈائم سے دیکھتے کہ یار اتنی معزز شخصیت، اتنی بہترین پرسنالٹی جن کا تعارف صادق اور امین کے نام سے ہے، ان سے میری بہن کا رشتہ ہوا ہے تو اسی پہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب انسان کی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی لگی ہوتی ہے تو بہت اچھی اچھی چیزیں بھی اس کو بری لگتی ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی چیز کا تجزیہ کریں، دیکھیں تو تعصب کی پٹی اتار کے دیکھا کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص قسم کی اینک لگا لیتے ہیں، پھر اگر ہری اینک ہے تو سب کچھ ہرا نظر آئے گا، ریڈ اینک ہے تو سب کچھ ریڈ نظر آئے گا۔ یہ پٹی جب اتاریں گے اور وائٹ اینک لگائیں گے تو ریڈ آپ کو ریڈ نظر آئے گا، گرین آپ کو گرین نظر آئے گا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ، ان کے وصال کے بعد حضور کا سب سے پہلا نکاح اور سب سے پہلی رخصتی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ اگرچہ اس میں مورخین کی طرف سے دونوں طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سودا کا نکاح پہلے ہوا، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح پہلے ہوا۔ اتنی بات تو طے ہے کہ حضرت سودا کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ہوا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اس میں پھر اختلاف ہے کہ پہلے کس کا ہوا، لیکن اتنی بات مسلم اور متفق علیہ طور پر طے ہے کہ رخصتی پہلے حضرت سودا کی ہی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی نبوت کے 10ویں سال ہوا ہے، آپ کی رخصتی بھی 10ویں سال میں ہو گئی تھی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے۔ حضرت عائشہ کی رخصتی تو ہجرت کے 2 سال بعد جا کر ہوئی ہے، تو اس لیے اتنی بات تو طے ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح جمع بھی کیا ہے کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح حضرت عائشہ سے پہلے کیا، لیکن رخصتی چونکہ حضرت سودا سے پہلے ہوئی، اس لیے اس کو یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلی شادی حضرت سودا سے ہوئی، اور اس کے بعد جو آپ یہ کہہ لیں کہ تیسری جو آپ کی شادی تھی وہ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اب یہاں پر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے کچھ نمایاں پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک عمل کی نیت سے یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے عمل کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے اس میں سیکھنے کی بہت چیزیں ہیں۔ ہماری جو بچیاں، لڑکیاں، خواتین، آنٹیاں، جو بھی عمر کے جس لیول پہ بھی جو سن رہی ہیں، ان کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا رول ماڈل ان شخصیات کو بنانا ہے۔ آج ہم حضرت سودا کو پڑھ رہے ہیں تو آپ اس نیت سے پڑھیں، سنیں کہ انشاءاللہ میری رول ماڈل حضرت سودا ہوں گی۔ آگے حضرت عائشہ کو پڑھیں تو پھر دیکھیں کہ میں نے ان کو رول ماڈل بنانا ہے۔ حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھیں تو ان کو رول ماڈل بنانا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے بہتر ایک تبدیلی آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے گھر میں آتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھی، خرچ کرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا اینا اسرع بک لحوقا، کہ آپ کے ساتھ ہم میں سب سے پہلے آ کر کون ملے گی، یعنی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے کون آپ سے آ کے ملے گی آپ کی ازواج میں سے؟ آپ نے فرمایا اطولکن یدن، جس کا ہاتھ تم میں سب سے لمبا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے لکڑی اٹھائی اور ہاتھ ناپنا شروع کر دیے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ سودا کا ہاتھ لمبا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کاٹ بہت اونچا تھا، جسم بہت بھاری بھرکم تھا اور قد کاٹ بھی بہت بڑا تھا، اور پردہ حجاب کر کے بھی جب باہر نکلتی تھی ان کی شخصیت اور قد کاٹ کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی کہ یہ حضرت سودا ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم نے ان کا لکڑی اٹھا کے ناپ کیا تو سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا کا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور نے جو یہ فرمایا تھا کہ تم میں جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فزیکلی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، بلکہ حضور کی مراد یہ تھی کہ جو تم میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہوگی، تو جو تم میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہوں گی وہ سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملیں گی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے پہلے جا کر ملنے والی وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اس سے مراد، اور کچھ روایات سے یہ بھی صحیح روایات ہیں وہ بھی صحیح روایات ہیں، لیکن اگر ان دونوں روایات کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا انتقال بہت قریب قریب ہوا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوا ہے، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی صحیح روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ازواج ہیں، وہ امہات المؤمنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو ازواج مطہرات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے جن کا وصال ہوا، جن کا انتقال ہوا، اور ان دونوں کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں بھی آتا ہے، تفصیل انشاءاللہ اس کی آگے آئے گی، کہ یہ دستکاری کرتی تھی، ہاتھ سے جیسے سلائی کڑھائی، ہاتھ سے چیزیں بنانا اور اس سے کماتی تھیں اور خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت تھی۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو صدقہ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صدقہ کرتی تھیں، تو عورتوں کے لیے رول ماڈل حضرت سودا ہیں، اور پھر خواتین کو اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس بات کی ترغیب دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ عیدگاہ نماز پڑھانے کے لیے نکلے، فمر علی النساء، عورتوں پر آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جہنم میں زیادہ تم ہی لوگوں کو مجھے دکھایا گیا ہے، یعنی جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ فَقُلْنَا، عورتیں کہنے لگیں وَبِمَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، بد دعائیں بہت دیتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔
یعنی یہ دو گناہ ایسے ہیں جو عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، لان تان کرنا، بد دعائیں کرنا، وہ ٹرک کے نیچے آ جائے، وہ مر جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، منہ سے کچھ نہ کچھ اول فول بعض اوقات عورتیں نکال رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے ساتھ ساری زندگی احسان کرو، اگر کبھی تمہاری طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ آگے سے کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، ساری زندگی میں نے تمہارے ساتھ گزاری، کبھی کوئی خیر میں نے تمہارے گھر میں نہیں دیکھی۔ یہ جو ناشکری کی صفت ہے یہ بہت خطرناک صفت ہے۔ حضور نے فرمایا ان دو گناہوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور اس کا علاج اور کفارہ آپ نے یہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی ترغیب اور یہ ساری باتیں سنی، اسی وقت انہوں نے اپنے زیورات اور اپنی انگوٹھیاں اتار کر دے دی کہ بلال یہ جمع کرو، ہم یہ صدقہ دینا چاہتی ہیں۔ فجعلن يتصدقن من حلیہن یلقین فی ثوب بلال، اسی وقت حضرت بلال کپڑا لے کے کھڑے تھے تو حضرت بلال کی جھولی میں کپڑے میں اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں، زیورات اٹھا اٹھا کے ڈالنے لگی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم اس پہ عمل کریں گی تو جہنم سے بچ جائیں گی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کو صدقہ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا ہے، دوسرا ازواج مطہرات کو ہم نے اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہے، تو ازواج مطہرات کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ہمارے ہاں خواتین میں بھی دونوں طرح کی خواتین ہوتی ہیں۔ بعض خواتین ماشاءاللہ بہت زیادہ صدقے کا اہتمام کرنے والی، خرچ کرنے والی، اور کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوئی خیر کا کام آتا ہے تو بھئی اس میں بھی میرا حصہ شامل ہو جائے، یہاں بھی شامل ہو جائے، یہاں بھی شامل ہو جائے، ایسی خواتین بھی ہیں۔ اور بعض خواتین بہت زیادہ کنجوس ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح پیسہ میرے ہاتھ سے نکلے، اگر نکل بھی رہا ہے تو بس کسی طرح میرے ارد گرد گھومتا رہے، کوئی ایسا ہیلا بہانہ میں کروں کہ یہ پیسے میرے ہاتھ سے نکلیں پھر میرے ہاتھ میں آ جائیں، اس جیب سے نکالوں اس جیب میں ڈال دوں۔ تو یہ جو کنجوسی والا طرز عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور صدقے کی طرف آنا چاہیے اور ان احادیث پر اور سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے مزاج میں بے تکلفی بہت تھی، ہنسی مذاق یہ ان کے مزاج میں بہت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف باتیں کر کے ہنسایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے پیچھے نیت باندھی، کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران جب رکوع میں گئے تو بہت لمبا رکوع کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی لمبا رکوع کر رہی ہیں۔ بعد میں جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت سودا حضور سے مذاق میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی، آپ نے تو اتنا لمبا رکوع کیا کہ میں اپنی ناک پکڑ کر سہلاتی رہی کہ کہیں میرے ناک سے ابھی نکسیر پھوٹے گی، ابھی خون نکلے گا، اتنا آپ نے لمبا رکوع کیا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس میں بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بہت بے تکلفی کا اور بڑا ریلیکس ماحول تھا۔ ہمیں بھی گھروں میں ایسے ہی رہنا چاہیے، بیوی کو شوہر کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ گھر میں بھی ہر وقت ماتھے پہ 12 بجا کے، ناک پہ مکھی بٹھا کے، ہر وقت سنجیدہ رہ کے چنگیز خان یا فرعون کی اولاد بن کر رہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بس آتے ساتھ ہی کہ اس کے منہ سے ابھی یعنی ایسے غصہ ٹپک رہا ہوتا ہے اس کے چہرے سے۔ یہ طرز عمل سیرت کے بالکل خلاف ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیک ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی نیکی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب بیوی نے اگر یہ کہہ دیا کہ تم نے اتنا لمبا رکوع کیا اور میری تو نکسیر پھوٹ جاتی، اتنا تم نے لمبا، ہو سکتا ہے کوئی نیک آدمی وہ گستاخی کا فتویٰ لگا دے کہ اچھا تم نماز کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہو۔ تو بھائی گھر کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ دماغ میں رکھیں کہ گھر میں آپ ایک شوہر ہیں اور بس، گھر میں آپ ایک والد ہیں اور بس، گھر میں آپ ایک بیٹے ہیں، ایک بھائی ہیں۔ باہر کی آپ کے جو سٹیٹس ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، مینیجر صاحب ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہیں، اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایس ایس پی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، آئی جی ہیں، کچھ بھی ہیں آپ، گھر میں آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ گھر میں بیوی آپ کو شوہر کی نظر سے دیکھے گی، والد آپ کو ایک بیٹے کی حیثیت سے جانتا ہے، آپ کا بھائی آپ کو ایک بھائی کی حیثیت سے جانتا ہے، بہن آپ کو ایک بہن کی حیثیت سے جانتی ہے، آپ کا پڑوسی آپ کو ایک پڑوسی کی حیثیت سے جانتا ہے۔
یہ جو ہمارے ہاں فسادات ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی باہر اس کا کوئی عہدہ ہے وہ گھر میں بھی وہی پروٹوکول مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کو باہر آفس میں مل رہا ہوتا ہے، اور ظاہر بیوی نے وہ پروٹوکول دینا نہیں ہے، اور جب وہ دے گی نہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سیرت پر عمل کریں، اور جب سیرت پہ عمل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بہت بے تکلف رہتے تھے۔ یہ بے تکلفی اپنے اندر پیدا کریں گے تو مسئلے مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ ایک اور بڑا بہترین واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے گھر کا ماحول کیسا تھا اور ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، یہ بھی آپ سنیں تو آپ کو حیرت بھی ہوگی اور سیکھنے کی بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک ڈش تھی عربوں میں بنائی جاتی تھی جس کو خزیرہ کہا جاتا تھا۔ ایک ڈش تھی، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے تھے، پھر اس میں بہت زیادہ پانی ڈالتے تھے اور آٹا ڈالتے تھے، اس کو گھوٹا لگاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں آج کل حلیم بنتی ہے اس ٹائپ کی، جیسے حریر بھی بنتی ہے لاہور وغیرہ میں نے کھائی ہے، اور جگہوں پر بھی ہوتی ہے، اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی، ایک ڈش بنتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ ڈش تیار کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں لے کر آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور حضرت سودا کے درمیان، یعنی ایک طرف حضرت سودا بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف میں بیٹھی ہوئی تھی، بیچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے پیش کی اور حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ تناول فرمائیں، آپ کھائیں۔ تو اور ساتھ ہی میں نے حضرت سودا سے کہا کہ سودا تم بھی کھاؤ، تو حضرت سودا نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ان کو کہا لَتَأْكُلِينَ أَوْ لَأَلْطِخَنَّ وَجْهَكَ، کہ یا تو تم یہ کھاؤ یا میں یہ اٹھا کے تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ حضرت سودا نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ وہ خزیرہ کی ڈش میں رکھا اور اٹھا کر ان کے چہرے پہ مل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا تو آپ ہنس پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا کے لیے اپنی ران آگے رکھ کر فرمایا کہ سودا التخی وجہا، کہ تم اس سے بدلہ لو، تم بھی اس کے چہرے پہ لگاؤ۔ اب حضرت سودا نے بھی ہاتھ لگایا اور حضرت عائشہ کے چہرے پہ مل دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، انہوں نے کسی کو آواز دی، عبداللہ کر کے کسی کو آواز دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا لگا کہ شاید حضرت عمر ہمارے گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے فرمایا قوما فاغسلا وجوہکما، کہ جاؤ کھڑی ہو جاؤ اور اپنے چہرے دھو لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ حضرت عمر سے ڈرتی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہیبت کا اور ان کے رعب کا خیال رکھتے تھے۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا ماحول کیسا تھا۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور قابل استدلال حدیث ہے، اس لیے یہ حدیث میں نے یہاں ذکر کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا ماحول کیسا بے تکلفی کا ماحول تھا کہ حضرت عائشہ ان کے سامنے کسی کھانے کی چیز میں ہاتھ ڈال کے دوسری زوجہ کے چہرے پہ مل رہی ہیں، وہ اٹھا کے، بلکہ حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کا ہاتھ اس میں ڈال کے اس کے چہرے پہ ملو۔ یعنی جیسے ایک مستی ہوتی ہے، ایک تفریح ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، جیسے لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا، آپ کہیں نہانے گئے ہوئے ہیں، کہیں واٹر پارک گئے ہوئے ہیں، گھومنے پھرنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کے بے تکلفی کے ماحول میں بھی جو لوگ سنجیدہ رہتے ہیں ان کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اور بعض لوگ، مصیبت یہ ہے کہ سنجیدہ رہیں تو رہیں، مسئلہ نہیں ہے، جو بار بار میں جس بات پہ فوکس کر کے جو پوائنٹ میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو دین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر تفریح کا ماحول ہے، بے تکلفی کا ماحول ہے اور جائز تفریح ہو رہی ہے، بے تکلفی ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، لوگ چل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سنجیدہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سنجیدگی کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کوئی نیک آدمی ہوں اور یہ میری سنجیدگی نیکی کی علامت ہے، تو بھائی یہ نیکی کی علامت نہیں، یہ آپ کے دماغ میں کوئی فالٹ ہے اس کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بے تکلفی، جائز حدود کے اندر بے تکلفی ہو، ایک تو ہے نا کہ آپ ناجائز کام کرنا شروع کر دیں، حرام کام کرنا شروع کر دیں تفریح میں یا بے تکلفی میں، ظاہر ہے کہ وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن جس حد تک شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اب اس حد کو بھی آپ ناجائز قرار دے رہے ہو، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں ایسا ریلیکس ماحول ہونا چاہیے، اتنا بے تکلف ماحول ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے کے جو شوہر چنگیز خان بن کے رہتے ہیں گھروں میں، کیا ان کی بیویاں اپنے شوہر کے سامنے یہ حرکت کر سکتی ہیں؟
اگر نہیں کر سکتی اس کا مطلب وہ شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی گھریلو زندگی میں فالو نہیں کر رہا، اور جب فالو نہیں کر رہا تو اس کا گھر بنے گا نہیں، اس کے گھر میں بربادی آئے گی، لڑائی ہوگی، تنازعات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، اور اگر سیرت پر عمل کریں گے تو یہ لڑائی جھگڑے فسادات سب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں اب عمل میں لے کر آتے ہیں۔ عورت شوہر کے ساتھ بے تکلف ہو، بیوی شوہر بیوی کے ساتھ بے تکلف ہو، اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کا بھی آپس میں اس طرح بے تکلفی کا ماحول ہونا چاہیے۔ اس طرح تناؤ کی کیفیت ایک ہوتا ہے فطری، سوکن کو سوکن پہ غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس تناؤ کو اس حد تک بڑھا دینا کہ نہیں میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں اس سے ملوں گی نہیں، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، یہ طرز عمل سیرت اور سنت کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے، ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کو لمٹ میں رکھیں۔ ہر چیز کی شریعت میں ایک لمٹ ہے۔ تو اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو ان 2-3 بیویوں کو بھی آپس میں کوشش کرنی چاہیے کہ محبت سے رہیں۔ باقی ٹھیک ہے جو مسئلے مسائل ہیں، جو عدل انصاف کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن بے تکلفی کا ماحول برقرار رکھنا چاہیے، شوہر کو ٹینشن دے کے رکھنا، پریشان کر کے رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو حضور نے فرمایا قوما فاغسلا وجوہکما، کہ بھائی جاؤ اپنے چہرے دھو لو۔ اور بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت عمر کے بارے میں حضور کو لگا کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نامحرم کے سامنے عورت کے لیے اس طرح کی بے تکلفی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے پہ سیاہی پھینک رہے ہیں، وہ اس پہ سیاہی پھینک رہا ہے، یہ اس پہ سیاہی پھینک رہی ہے، یہ اس پہ کلر پھینک رہا ہے، وہ اس پہ کلر پھینک رہا ہے، یہ اس پہ سپرے کر رہا ہے، وہ اس پہ سپرے کر رہا ہے۔ یہ جو لڑکے لڑکیوں کا بے تکلفی کا ماحول ہے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر، یا کزن کا آپس میں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زادی، جتنے ذات زاد ہیں، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف، شادی کے موقع پر، کسی کے ختنے کے موقع پر، کسی ولیمے کے موقع پر، کسی کے نکاح کے موقع پر، یہ نامحرم کے ساتھ اس طرح کا تعلق، اس طرح کی گپ شپ، اس طرح کی مستی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ایک اور واقعہ جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، سیرت سے بھی متعلق ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ بھی یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حجاب کی جو آیت ہے، پردے کا جو حکم عورتوں کے لیے نازل ہوا ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ آیت حجاب کا تعلق بھی ایک حد تک ان سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھی گھروں سے، ظاہر ہے اس وقت گھروں میں تو یہ سارے سسٹم اور اٹیچ باتھ روم، یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھیں، اور مناصع نامی ایک جگہ تھی، بہت کھلی کشادہ بڑی جگہ تھی، وہاں جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصے سے حضور علیہ السلام کو یہ بات کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیں، ہر طرح کے اچھے برے لوگ آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ گھر میں آ رہے ہوتے ہیں، کوئی پردہ آپ نہیں کراتے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو حضور علیہ السلام ظاہر ہے کہ آپ کی حیثیت تو ایک شارع کی تھی، آپ ایک پیغمبر تھے، تو آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس بات پہ زور دیا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت نکلی گھر سے قضاء حاجت کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضرت سودا کا قد بہت لمبا تھا، جسم بھاری بھرکم جسم تھا، پہچانی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرص میں کہ یار اس پر کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، حضرت سودا کو دور سے دیکھا اور پکارا کہ یا سودا انا قد عرفناک، کہ اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ یعنی اندھیرا تھا اور اندھیرے میں حضرت سودا نکلی تھی، ظاہر ہے کوئی لائٹیں وائٹیں تو تھی نہیں اس دور میں، اب رات کو ایک خاتون قضاء حاجت کے لیے نکل رہی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو وہی ان کی جو غیرت تھی کہ حضور کی ازواج کو پردہ کرنا چاہیے، تو کہنے لگے یا سودا قد عرفناک، ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت اور پردے کی آیت نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن،
کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، یہ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی. فَلَا يُؤْذَيْنَ، تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، پتہ چلے گا کہ کوئی شریف خاتون ہے، ان کو کوئی ستائے گا نہیں. یہ آیت نازل ہوئی اور اس موقع پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب کرنا لازم ہو گیا. اب اس میں بھی 2-3 اہم باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش تھی، ایک آرزو تھی، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم نازل کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ شریعت کے مزاج کے کتنا قریب تھا. اور اس طرح کی اور آیات بھی ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کی اہمیت. اب جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے. اور ازواج کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہماری مائیں ہیں. تو حضرت سودا ہوں، حضرت عائشہ ہوں، وہ صحابیات کی بھی مائیں تھیں، امہات المؤمنین تھیں. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ بھائی پردہ کرو. تو جب ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم ہے، حضور کی ازواج کے لیے یہ حکم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کی آڑ لے کر کسی پردے کے پیچھے سے مانگو، ڈائریکٹ نہیں. اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. جب ازواج مطہرات کے بارے میں یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں یہ حکم ہے، ان کے بارے میں تو کوئی غلط تصور کر نہیں سکتا کوئی مسلمان. اور پھر آگے اللہ نے الگ سے وضاحت کر دی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی عورتوں کو الگ سے متعین کر دیا کہ کل کسی کے دماغ میں یہ بات نہ ہے کہ یہ تو اس زمانے کا کلچر تھا، یہ تو تہذیب تھی چادر اپنے سر پہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا کہ بھائی یہ حکم صرف ازواج کے لیے، صرف حضور کی بیٹیوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام مومنین کی عورتوں کے لیے ہے. ہمارے ہاں ایسے اسکالرز بھی ہیں جو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ تو اس زمانے کا کلچر تھا، اس زمانے کی تہذیب تھی. تو اگر اس زمانے کا کلچر تھا اور یہ چادر، وہ کہتے ہیں اگر والد آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ کو چادر لینے کی ضرورت نہیں، آپ بس اسی طرح باپ کے بال کھلے ہوئے ہوں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بھئی یہ پردہ والد سے پردہ نہیں ہے. گھر سے آپ جب باہر نکلیں گی اور آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں تو ظاہر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ بھائی آپ اپنی ازواج کو بھی کہیے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیے، مومنین کی عورتوں کو بھی کہیے. میں یہ گزارش کروں گا جتنی خواتین یہ سبق سن رہی ہیں، جتنے مرد یہ سبق سن رہے ہیں، کوشش کریں اس آیت پر عمل کریں. ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے نا، یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ جو چیز آئے گی ہم عمل کریں گے. تو اب یہ عزم کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے، یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میں نے پردہ کرنا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ بالکل اس نے کبھی پردہ کیا نہیں، تو آہستہ آہستہ شروع کر دیں. تھوڑا سا اپنے لباس کو بہتر کر لیں، سر کو ڈھانپ لیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں پورے پردے کی طرف آ جائیں. باقاعدہ چہرے کا حجاب، چہرے پر حجاب کر کے. اگر ایک دم آنا مشکل ہو تو گریجولی، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے آئیں، لیکن اس معاشرے کو ہم نے اسی طرف لے کر آنا ہے. یہی شریعت کا حکم ہے، یہی شریعت کی ترغیب ہے، اور یہی ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے. تو حجاب کی جو آیت ہے، اس کے نازل ہونے کا جو پس منظر ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کا تعلق بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات بھی ہے کہ جب یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر گھر سے نکلیں، کسی کام سے، قضاء حاجت کے لیے نکلیں، اپنا کوئی کام کرنے کے لیے نکلیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیکھ لیا اور پہچان لیا، یعنی پردے میں تھیں، رات کی تاریکی بھی تھی، پردہ بھی تھا، لیکن ان کے قد کاٹ کی وجہ سے حضرت عمر نے پہچان لیا. تو حضرت عمر کہنے لگے یا سودا اما واللہ ما تخفینا علینا، اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ نہیں سکتی. یعنی اگر تم پردہ بھی کر لو نا، تم پھر بھی پہچانی جاتی ہو. فانظری کیف تخرجین، پھر آپ خود ہی دیکھ لو کہ آپ گھر سے کیوں نکلتی ہو. یعنی ان سے کہا کیوں گھر سے نکلتی ہو جب لوگ تمہیں پہچانتے ہیں تمہارے قد کاٹ کی وجہ سے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی.
حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ میں گھر سے باہر نکلی تھی، اپنے کام سے نکلی تھی، قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی، راستے میں عمر ملے، مجھے یہ باتیں کی کہ آپ گھر سے کیوں نکل رہے ہیں؟ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں وحی کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو ہاتھ میں آپ کی ہڈی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں تھی اور وہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا۔ آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ابھی رکھا نہیں تھا وہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنْ کہ تمہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو، یعنی تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے نکلنا چاہ رہی ہو، ٹھیک ہے، اب کسی کا قد کاٹ ایسا ہے کہ اب قد کاٹ کی وجہ سے کوئی اس کو پہچان رہا ہے کہ بھئی یہ فلاں کی بیوی ہے یا فلاں کی بیٹی ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے، وہ نکلنا چاہ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لہٰذا تم اگر گھر سے نکلنا چاہتی ہو، کوئی ضرورت ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتی ہو، تو بالکل تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی شریعت میں عورت کو پردے کا حکم ہے، گھر میں رہنے کا حکم ہے، لیکن ضرورت کے وقت کوئی خریداری کرنے جانا ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے، کوئی بھی ایسی ضرورت جس کو شریعت ضرورت سمجھتی ہے، آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے گھر سے، تو پردے کا اہتمام کر کے آپ گھر سے نکلنا چاہیں تو بالکل نکل سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ شریعت نے بالکل یہ پابندی لگائی ہو کہ بالکل نہیں نکل سکتی، ایون کہ اگر کسی کا قد کاٹ، شخصیت ایسی کہ وہ لوگ پہچان رہے ہوں کہ بھئی یہ فلاں شخص کی بیوی ہے یا فلاں شخص کی گھر والی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر شریعت میں اب جب وہ ایک خاتون ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ نکلنا چاہ رہی ہے، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو کسی کو اس پہ کوئی روک ٹوک کا حق حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سودا سے بہت محبت تھی، اور اگین پھر وہی بات ہے کہ جسے میں نے پہلے کہا کہ سوکن کو سوکن سے بھی محبت ہو سکتی ہے، ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سوکن کا تو سوکن کے ساتھ محبت کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، غلط بات ہے۔ جیلسی، فطری طور پہ غصہ آنا، غیرت، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپس میں معاملات میں، ڈیلنگ میں، میل جول میں، اس میں تو آدمی کو ظاہر اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے ظاہر احادیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت کرنے والی، بہت نیک خاتون تھیں۔ حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں ما رأيت امرأة احب الي ان اكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو مجھے سودا سے زیادہ پسند ہو، میری خواہش ہے کہ کاش اس کے چمڑے میں میں ہوتی، یعنی میں سراپا سودا بن جاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان اکون فی مسلاخہا، میری یہ خواہش ہے کہ سودا کے چمڑے میں ہوتی، یعنی میں سودا ہوتی۔ یہ خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، یعنی ان کی کوالٹیز، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کی عبادت گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم و فراست عطا کی تھی، اس وجہ سے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ فرماتی مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پسند حضرت سودا تھی، اور میں یہ چاہتی تھی ان اکون فی مسلاخہا کہ میں ان کے چمڑے میں ہوتی، ان کی سکن کے اندر میں ہوتی۔ یہ ان کی محبت ہے۔ اور پھر آگے فرماتی الا من امرأۃ فیہا حدہ، ایک بات تھی کہ ان کے مزاج میں تیزی تھی۔ تیزی کا مطلب ان کو غصہ بہت جلدی آتا تھا حضرت سودا کو۔ اور آگے حضرت عائشہ نے ایک اور روایت میں اس کی وضاحت بھی کی کہ حضرت سودا کے مزاج میں تیزی تھی، لیکن ان کا غصہ ختم بھی جلدی ہو جاتا تھا، یعنی غصہ آتا تھا، آتا بھی جلدی تھا اور جاتا بھی جلدی تھا، یعنی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ غصہ کیا، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فوراً ان کا غصہ ختم بھی ہو جاتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ پیچھے آپ نے واقعہ پڑھ لیا کہ کس طرح گھر میں بے تکلفی کا ماحول تھا، یہاں آپ ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں کسی کی 2 شادیاں ہیں، آج آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں 2 شادیاں 3 شادیاں، ظاہر ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت میں جہاں جو واقعات جیسے آئیں گے اس کو ہم اسی طرح ایکسپلین کریں گے، تاکہ ہمارے سامنے اس وقت کا پورا ایک منظر نامہ بھی سامنے آئے اور شریعت کا پورا مزاج بھی ہمارے سامنے آئے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو سوکن کی کیا تعریف کرے گی، بعض اوقات شوہر بیوی کی سوکن بن جاتا ہے اور بیوی شوہر کی سوکن بن جاتی۔ شوہر نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے بیوی کی تعریف نہیں کرنی، اور بیوی نے یہ تہیہ کر رکھا ہوتا ہے، اس نے پکا عزم کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی کسی بات پہ اس کو ایڈمائر نہیں کرنا، اس کی ہرگز کبھی تعریف نہیں کرنی۔ سوکن تو سوکن کی کیا کرے، یہ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے،
تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ سوکن بھی سوکن کی تعریف کرے جہاں تعریف بنتی ہے، تو شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ارادہ کیجئے، عمل کا ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد شوہر نے بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرنی ہے۔ کریں گے آپ لوگ؟ بیوی یہ عزم کرے کہ میں نے اپنے شوہر کی خوبیوں کی تعریف کرنی ہے۔ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ سوکنے آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی سوکن کے ساتھ مل جل کے ہنسی خوشی بے تکلفی کے ماحول میں رہنا ہے، جیسے حضرت سودا اور حضرت عائشہ رہتی تھی۔ باقی اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، فطری طور پہ ایک وہ ہونا، غصہ ہونا یا غیرت آنا وہ بالکل الگ چیز ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں جائز تعریف بنتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرنا شروع کر دو۔ اعدلوا، انصاف سے کام لیا کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی طریقہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو بھائی جب سوکن کو سوکن کی تعریف کا حکم ہے تو ایک سیاسی پارٹی کا کارکن دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈر کے اچھے کام کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر دوسرے سیاسی پارٹی کے لیڈر کے اچھے کام کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا شخص حکومت کے اچھے کام کو سراہتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتا؟ اور حکومت میں بیٹھا ہوا شخص اپوزیشن پارٹی کی جانب سے کیے جانے والے کسی اچھے اقدام کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہمارے ہاں کلچر بن گیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور 100% ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے اور 100% غلط ہے۔ بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اور سیرت پڑھنے پڑھانے کا مقصد جیسے میں کہتا ہوں یہ کورس نہیں ہے، اٹس اے موومنٹ، اٹس اے مشن، یہ ایک تحریک ہے۔ ہم دوبارہ وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں سیرت پڑھ کر، اس لیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوبارہ ہم وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور جیسے جیسے ہم اس ماحول کی طرف بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے، اور عام طور سے اس کو لے کر مستشرقین اور ملحدین اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے آخری عمر میں حضرت سودا نے یہ کیا تھا کہ اپنی باری حضرت سودا نے حضرت عائشہ کو گفٹ کر دی تھی، اور حضور علیہ السلام حضرت سودا کی باری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اندر روایات کیا کیا ہیں، ایک تفصیلی موضوع ہے اور اچھا علمی موضوع ہے، اور چونکہ تفصیل طلب ہے اور وقت اب اس کلاس کا مکمل ہو رہا ہے تو میں اس کلاس کو یہیں مکمل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا وہ اس حوالے سے ہوگا، اس حوالے سے جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں اور حضرت سودا کی شخصیت کے حوالے سے اور کچھ تفصیل انشاءاللہ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آ جائے گی۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں، آپ نے ان سوالات کے یہیں کمنٹ میں جوابات دینے ہیں، اور اگر جواب نہیں آتا تو آپ سبق کو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کی ریویژن بھی ہو اور یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھے بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور علیہ السلام کا سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام حبیبہ، یا پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کس شہر میں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کو نکاح کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ، یا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ؟ حدیث میں جن ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا لمبے ہاتھ والی، اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ صدقہ کرنے والی، زیادہ صدقہ نہ کرنے والی، یا پھر جن کے ہاتھ حقیقت میں لمبے ہوں؟ حضور علیہ السلام کا گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا ماحول تھا؟ بہت سنجیدہ، غصے اور ڈانٹ ڈپٹ والا، بے تکلفی کا؟ کیا جائز تفریح اور بے تکلفی کے ماحول میں سنجیدہ رہنا سنت کا تقاضا ہے؟
جی ہاں، جی نہیں۔ سوکن کی اچھی بات پر اس کی تعریف کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، مستحب ہے، ناجائز ہے؟ کیا آج کے سیرت کے سبق سے ملنے والے اسباق پر آپ عمل کی نیت کرتے ہیں؟ جی بالکل، جی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب